یہ سوچنا چاہیے، اعتراض کرنے والوں کو بھی سمجھائیے کہ اس کے پیچھے کی بنیاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیوں رکھا گیا۔ اور ایک مشہور روایت ملتی ہے، اکابر کی کتب میں یہ روایت منقول ہے کہ 22 رجب کو جو اہتمام ہوتا ہے، خصوصی 22 رجب کو اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا۔ غوثیت کبریٰ کا مقام کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اولیاء کے اندر جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ غوثیت کبریٰ کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ مقام پر آپ کو اللہ نے فائز فرمایا، تو آپ نے اس کے شکرانے میں ایک کھانے کا اہتمام فرمایا، ایک کھانے کا اہتمام فرمایا، اور اپنے جو اقارب تھے، اپنے جو گھر والے، اپنے جو چاہنے والے تھے، ان کو بلا کر اللہ کے شکرانے میں کھانا کھلایا۔ تو وہ طریقہ جیسے پیرانہ پیر 11 کی شب کو کھانا کھلاتے تھے، وہ طریقہ ان کے غلاموں نے اختیار کیا، ویسے ہی امام جعفر صادق نے 22 کو کھانا کھلایا ہے، تو اسی طریقے کو اختیار کیا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے طریقے کو اختیار کرنا خود اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان کے طریقے پر چلو گے کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندے جب یہ کام کرے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ بات بہت مستحب ہے، بہت اچھی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اعمال کو ہم بھی اختیار کریں، ان کے طریقے کو ہم بھی اختیار کریں، اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس طریقے پر ہم بھی اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ اس کے پیچھے بنیاد یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ طریقہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق کون ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے پوترے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بڑے پوترے، اور کون ہیں؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، اپنے وقت کے سب سے بڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ اہل بیت اطہار کے جو ائمہ 12 امام جو ہے ان میں کے امام ہیں، اور ہمارے جو امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جو چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں۔ سب سے بڑے امام کون ہیں 4 اماموں میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، امام اعظم فرما رہے ہیں لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم فرماتے ہیں یہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم بولتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سے 2 سال ہے، کن 2 سالوں کی بات کر رہے ہیں؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نے 2 سال گزارے ہیں، آپ کی شاگردی میں نے 2 سال گزارے ہیں، آپ کے بارگاہ میں رہ کر آپ سے میں نے شرف تلمذ حاصل کیا، آپ سے میں نے معرفت حاصل کی، آپ سے میں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا، آپ سے میں نے قرآن و حدیث کا درس لیا، اور یہ 2 سال اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں بھی گمراہ ہو جاتا، شاید میں بھی ہلاک ہو جاتا شاید، لیکن یہ امام کی نسبت تھی کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، امام کی نسبت تھی کہ مجھے سیدھا راستہ حاصل ہوا، اور آج تم جو مجھے امام دیکھتے ہو یہ اس 2 سال کی نسبت کا نتیجہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہے